اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يروا الى ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخرون وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض من دابہ والملائکۃ وهم لا یستکبرون یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا وہ دیکھتے نہیں اس چیز کی طرف جسے پیدا کیا اللہ نے؟ کیا وہ دیکھتے نہیں اس شے کی طرف جسے پیدا کیا اللہ نے؟ یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، کہ جھک جاتا ہے اس کا سایہ، عن الیمین والشمائل، دائیں اور بائیں چیزوں کے سائے جو ہیں وہ سورج کے ساتھ ساتھ ڈھلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا سائے اس کے ڈھل جاتے ہیں، یتفیأ ظلالہ عن الیمین، کہ ڈھل جاتے ہیں ان کے سائے دائیں جانب اور بائیں جانب، سجدا للہ، سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے، جھکتے ہوئے اللہ کے لیے، وہم داخرون، اور وہ کیا ہے؟ عاجزی کرنے والے ہیں۔ اور وہ چیزیں جو ہیں یہ جنہیں ہم بے جان کہتے ہیں بظاہر، یہ چیزیں کیا ہیں؟ عاجزی کرنے والی ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے جھکتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اللہ ہی کے لیے جھکتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، اور جو کچھ زمین میں ہے، من دابہ، چوپاؤں میں سے، حیوانات میں سے، والملائکہ، اور فرشتے، وہم لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور فرشتے تکبر یعنی تکبر مراد نافرمانی، وہ فرشتے تکبر نہیں کرتے۔ یخافون ربهم من فوقہم، وہ فرشتے ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، یعنی فرشتوں پر اللہ کا ہی حکم چلتا ہے، کسی اور کا نہیں، تو وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں، یعنی جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ آ جائے گی سمجھ میں بازی؟ توجہ فرما لیں، پچھلی آیات میں منکرین سے ذرا سخت انداز میں گفتگو تھی کہ تم اس مہلت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، تمہیں اگر فوری سزا نہیں مل رہی تو یہ اس بات کی بھی دلیل نہیں ہے کہ تم جو کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے، اور یہ اس بات کی دلیل بھی نہیں ہے کہ اللہ کو تم کوئی عاجز کر سکتے ہو، اور یہ اس بات کی دلیل بھی نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ یہ ڈھیل صرف تمہیں مہلت مل رہی ہے، ایک موقع فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ تم توبہ کر لو، تاکہ تم اپنی اصلاح کر لو، ورنہ اس کو کسی کمزوری پر یا لا علمی پر معمول نہ کرو۔ سمجھ آ رہی بازی؟ اب ایک اور انداز ہے اسی بات کو سمجھانے کا کہ دیکھو یہ جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا ہے، چاہے اس کا تعلق زمین سے ہے، چاہے اس کا تعلق آسمانوں سے ہے، یہ سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ آپ دیکھتے ہو زمین پر کہ جن چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا ان کے سائے ڈھلتے ہیں دائیں اور بائیں، یعنی دائیں بائیں سے مراد، چونکہ اس کا سائے کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، جس چیز سے سورج کی روشنی آر پار نہیں ہوتی اس کا سایہ ہوتا ہے، جس سے روشنی آر پار ہو جائے اس کا سایہ نہیں ہوتا۔ تو جب سائے کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ سایہ ہوتا ہی تب ہے جب کیا ہو؟ روشنی ہو۔ روشنی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سورج کے ساتھ ہے۔ پھر سائے کا دائیں اور بائیں ہونا، اس کا مطلب ہے کہ سورج کی حرکت ہے تو پھر سائے کی بھی کیا ہے؟ حرکت ہے۔ آپ اس کی گہرائی میں اتریں، اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ سائے کا ڈھلنا، دائیں اور بائیں ہونا، یعنی ڈھلنا پہلے ادھر ہوتا ہے پھر ادھر ہو جاتا ہے، یہ اس کا جو ڈھلنا ہے یہ اور کتنے کام بتا رہا ہے، اللہ کی اور کتنی قدرت کو بیان کر رہا ہے
کہ سایہ ایسے تو نہیں ڈلتا کہ پہلے یہ مغرب کو ہوتا ہے اور پھر کیا ہے مشرق کو ہو جاتا ہے، سورج ادھر ہو تو سایہ ادھر اور سورج ادھر ہو تو سایہ ادھر۔ تو فرمایا یہ جو سایہ ہونا پھر اس کا حرکت کرنا، یہ اور بہت ساری اللہ کی قدرت کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، پھر روشنی کے ساتھ ہے، پھر اس کی حرکت کے ساتھ ہے، ورنہ سایہ ایک جگہ کھڑا رہتا تو سورج بھی حرکت ہے تو سائے میں بھی کیا ہے حرکت ہے، اسی طرح زمین بھی متحرک ہے۔ تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ چیزیں جنہیں تم بے جان سمجھتے ہو یہ اللہ کو کیا کر رہی ہیں، سجدہ کر رہی ہیں۔ یہ درخت جنہیں بے جان سمجھتے ہو، یہ پہاڑ، ظاہر ہے پہاڑ کی چوٹی اس کا بھی کیا ہوتا ہے سایہ، جو چیز بھی جو ہے وہ کھڑی ہے پڑی ہے اس کا وجود ہے حجم ہے، اس کا سایہ بھی ہے۔ تو فرمایا یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اور صرف یہ قدرت بتانا مقصود نہیں، ساتھ یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ یہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، یہی ان کا سجدہ کرنا ہے، یہی ان کی فرما برداری ہے۔ اللہ نے ان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اسی مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ اگر اللہ درخت سے اس لیے پیدا فرمایا کہ لوگ اس سے پھل بھی لیں، لوگ اس کے سائے میں بھی بیٹھیں، لوگ اس کی لکڑی کا استعمال بھی کریں، تو کیا یہ درخت خلق خدا کا یہ فائدہ نہیں کرتے؟ سمجھ آ رہی بات؟ تو فرمایا یہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کو، جھکتے ہیں اللہ کے لیے۔ صرف یہی نہیں جھکتے، فرمایا جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، چاہے اس کا تعلق فرشتوں سے ہے، چاہے اس کا تعلق چوپاؤں اور حیوانوں اور جانوروں سے ہے، فرمایا وہ سب کے سب اللہ کو کیا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سب فرما بردار ہیں۔ فرشتے ایسی مخلوق ہیں وہ نافرمانی نہیں کرتے، تو کیا درخت نافرمانی کرتے ہیں؟ پہاڑ نافرمانی کرتے ہیں کیا؟ یہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ سورج کیا نافرمانی کرتا ہے؟ نہیں، چونکہ فرق یہ ہے کہ فرشتے جاندار ہیں اور یہ چیزیں جاندار نہیں ہیں، تو اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، ورنہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ کوئی مخلوق اللہ کی نافرمان نہیں ہے۔ صرف انسان اور جنات وہ اللہ کے فرما بردار بھی ہیں اور اللہ کے نافرمان بھی ہوتے ہیں، اور ابلیس جو ہے وہ جنات میں سے ہی ہے۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ نافرمانی کوئی کر ہی نہیں سکتا، سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں، انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ انداز اختیار فرمایا کہ تم لوگ اپنے آپ کو بڑا سیانہ، بڑا عقل مند، بڑا علم والا، بڑا شعور والا سمجھتے ہو، اور ان مخلوقوں کو جن میں حیوان بھی آتے ہیں، جانور آتے ہیں، اور اسی طرح بے جان چیزیں بھی آتی ہیں جن میں پہاڑ پتھر اور درخت وغیرہ آتے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ کی فرما برداری کریں، اور انسان جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ اور یہ سب چیزیں کہ جن کے لیے کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی ہدایت نامہ نہیں ہے جیسے انسان کی رہنمائی کی گئی ہے، ان چیزوں کو تو فطری طور پر اللہ نے ایسا بنا دیا ہے، اور انسان پر اللہ نے کتابیں بھی اتاری، انبیاء بھی بھیجے، رسول بھی بھیجے، شعور اور عقل بھی دیا، سمجھ بھی دی، سمجھ آ رہی بات جی؟ اور باقی مخلوقوں کی نسبت اس کو اختیارات بھی دیے اور ارادے جیسی قوت سے بھی اللہ نے نوازا، پھر فرمایا یہ نافرمانی کرے تو پھر یقیناً یہ جانور بھی نہیں، جانوروں سے بھی بدتر کہلانے کا حقدار ہے۔ تو اس لیے فرمایا جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں یہ ان کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ سب کے سب اللہ کے لیے کیا ہیں، فرما بردار ہیں، جیسے درخت ہیں یہ ان کے سائے ڈلتے رہتے ہیں، یہ سمجھو اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، وہ سب کے سب اللہ کو کیا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ دیکھو حدیثوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں کہ میں جب گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کرتا تھا۔ پتھر کو یہ شعور ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، درخت دو اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جھنڈ بنا دیتے ہیں، آپ کے لیے ہاڑ بنا دیتے ہیں، بادل آپ پہ سایہ کرتا ہے، درخت آپ کو سایہ دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ تو یہ مخلوقیں ان کو پتا ہے کہ ہمارا اللہ ہے اور یہ اللہ کے کیا ہیں، رسول ہیں۔ تو جس انسان کے لیے یہ قرآن ہدایت نامہ آیا ہے اور جن کی طرف اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ان کی ہدایت کے لیے، اس انسان کو نہیں پتا کہ اللہ کون ہے اور رسول کون ہے اور اللہ کی کتاب کون ہے، تو افسوس نہیں تو اور کیا ہے، انسان کے لیے شرمندگی کا مقام ہے کہ وہ حیوانات سے بھی پیچھے رہ جائے، وہ جانوروں سے بھی پیچھے رہ جائے، وہ بے جان چیزوں سے بھی کیا ہے، پیچھے رہ جائے۔ تو اس لیے یہ احساس دلایا ہے تاکہ لوگ کیا ہیں، خاص طور پر یہ مشرکین جو ہیں یہ فرما برداری پر آ جائیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک نہ کریں، یہ خالص توحید کو مان لیں، ایمان لے آئیں۔
تو پچھلی آیات میں ان کو سمجھایا تھا اور انداز میں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ عذاب نہیں آ سکتا، تم زمین میں دنسائے نہیں جا سکتے، یا تم چلتے پھرتے پکڑے نہیں جا سکتے؟ سمجھ آ رہی بات جی؟ اور ان آیات میں یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو یہ بھی اللہ کی مخلوقیں ہیں، یہ سب اللہ کے فرما بردار ہیں، تو تم فرما برداری کیوں نہیں کرتے؟ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ کو تمہاری محتاجی یا مجبوری کوئی نہیں ہے کہ تم عبادت کرو گے تو وہ معبود ہے، نہیں تو نہیں، اس کی عبادت کرنے والے اور بہت ہیں۔ اس کا تم پر احسان ہے کہ وہ اپنے عبادت گزاروں میں تمہیں شامل کر رہا ہے، ورنہ وہ تمہیں پیدا نہ بھی کرے تو پھر بھی اس کو سجدہ بھی ہوتا ہے، اس کی عبادت بھی ہوتی ہے، اور وہ اپنی جگہ پر جناب وہ حی اور قیوم ہے، وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے کہ اس کو کوئی عبادت کرے گا تو وہ رب ہوگا، نہیں تو وہ رب نہیں ہے۔ وہ اپنے قیام میں، اپنے قائم ہونے میں، ہمیشہ زندہ رہنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ اور وہ بے نیاز ذات ہے۔ ہاں اس کا تم پر احسان ہے کہ وہ اپنے عبادت گزاروں میں تمہیں شامل کر رہا ہے، تمہیں موقع دے رہا ہے، فرشتوں پہ تمہیں برتری دے رہا ہے کہ تمہیں علم سے نوازا ہے، باقی ساری مخلوقات سے تمہیں اشرف المخلوقات بنا کر اعزاز بخشا ہے، پھر شعور دیا ہے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ تو اس لیے یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنی امانت اور اپنی کتاب کیا ہے تم پر اتاری ہے، تو یہ تم پر احسان ہے، ورنہ اللہ کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ آ جائے گی سمجھ میں بات؟ تو دیکھو جس کی مخلوقات میں اتنے اس کی عبادت کرنے والے ہوں تو اس کو تمہاری کوئی محتاجی اور مجبوری تو نہیں ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ اس سے احسان مندی کرنی چاہیے، شکر گزاری کرنی چاہیے، اور اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے کتاب اتاری ہے، تو ہم اس کو مان کر اس پر عمل کر کے ویسے بن جائیں جیسے اللہ چاہتے ہیں، جیسے اللہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ سمجھ نصیب کرے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔